دنیا کی چند اہم ترین آسمانی مذاہب میں ایسی علامات اور قربانیاں موجود ہیں جنہیں آج بھی مذہبی طور پر انتہائی اہم مانا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ایسی گائے کا تصور موجود ہے جو مکمل طور پر سرخ ہو، بغیر کسی دھبے کے ہو۔ اسے ریڈ ہیفر یا لال گائے کہا جاتا ہے۔ یہ گائے یہودی عقائد میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، جبکہ اسلام میں بھی اس کا ذکر کچھ انداز میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یہودیوں کے عقائد میں لال گائے کی کیا اہمیت ہے، تورات اور تلمود میں اس کا کیا ذکر ہے، اس گائے کا قربان کیا جانا کیوں ضروری ہے، مسلمانوں کے عقائد میں اس گائے کا تصور کیا ہے، کیا یہ دجال کے ظہور کی ایک نشانی ہے، موجودہ دور میں اسرائیل میں لال گائے کی تلاش کیوں کی جا رہی ہے۔ آئیے قدم بہ قدم ان سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ یہودی مذہب میں لال گائے کا تذکرہ عہد قدیم کی کتاب تورات کے باب نمبر 19 میں کیا گیا ہے۔ اس باب میں کہا گیا ہے، خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، بنی اسرائیل کے لیے ایک بے عیب مکمل سرخ گائے لے آؤ جس پر کبھی جوا نہ ڈالا گیا ہو، اور اسے خیمہ اجتماع کے باہر جا کر جلایا جائے تاکہ اس کی راکھ سے پاک کرنے والا پانی بنایا جا سکے۔ یہودی عقائد کے مطابق گائے مکمل سرخ ہونی چاہیے، ایک بال بھی سفید یا سیاہ نہ ہو، بے عیب ہو، جسم پر کوئی نشان یا بیماری نہ ہو، کبھی کام نہ لیا گیا ہو، مثلاً ہل نہ جوتا گیا ہو، نر نہ ہو، صرف مادہ ہو۔ اس گائے کو خیمہ اجتماع کے باہر جلا کر اس کی راکھ کو جمع کیا جاتا تھا، پھر اسے پانی میں ملا کر پاک پانی بنایا جاتا تھا۔ اس پانی سے ان افراد کو پاک کیا جاتا تھا جو مردوں کو چھو چکے ہوتے تھے۔ یہودیوں کے مطابق جب ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا جائے گا تو اس میں داخل ہونے کے لیے ہر شخص کو اسی راکھ سے پاک کیا جائے گا۔ یہودی تاریخ کے مطابق پہلا ہیکل حضرت سلیمان نے تیار کرایا، دوسرا ہیکل بابل کے دور کے بعد دوبارہ تعمیر ہوا، تیسرے ہیکل کی تعمیر کی تیاری کا منصوبہ ہے۔ یہودی عقائد کے مطابق تیسرا ہیکل تبھی قائم ہوگا جب لال گائے کی قربانی دی جائے گی۔ آج کے دور میں اسرائیلی تنظیمیں جیسے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ، حباد موومنٹ، ان کے کارکن پوری دنیا میں لال گائے کی تلاش میں ہیں۔ حال ہی میں امریکہ سے کچھ لال گائے اسرائیل لائے گئیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی گائے تمام شرائط پر پوری اتری تو وہ تیسرا ٹیمپل تیار کرنے کے لیے قربان کی جائے گی۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تیسرا ہیکل بنے گا، مسیحا آئے گا، دنیا میں امن قائم ہوگا، جبکہ اسلامی عقائد میں یہی شخص دجال ہوگا، وہ چھوٹا مسیح ہوگا جو خود کو خدا کہلائے گا۔ لہٰذا اسلامی نقطہ نظر سے یہ گائے دجال کے ظہور کی ایک ممکنہ علامت مانی جاتی ہے۔ اسلام میں ریڈ ہیفر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مگر بکرا یعنی گائے کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام لے۔ اس پر بنی اسرائیل نے کئی سوالات اٹھائے، کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، کام میں لی گئی ہو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ گائے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کرے اور نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو۔ اس واقعے میں گائے کی صفات اور قربانی سے سبق دیا گیا کہ اللہ کا حکم ماننے میں تاخیر، ضد اور سوالات انسان کو نقصان دیتے ہیں۔ علماء کرام کے مطابق اسلام میں گائے کی کوئی خاص رنگ کی قربانی کا حکم نہیں، نہ کوئی ایسی رسم ہے جس میں اس کی راکھ استعمال کی جائے۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ یہودیوں کی کوشش کو ایک فتنہ اور دجال کی تیاری سے جوڑا جا سکتا ہے۔ مشہور مفسرین جیسے امام قرطبی اور علامہ ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو صرف بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ایک سبب قرار دیا ہے۔ 2020 کے بعد کئی رپورٹ سامنے آئیں۔ امریکہ سے 5 لال گائیں اسرائیل لائی گئیں، ان کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلد ہیکل کی تعمیر شروع کریں گے۔ یہ سب دجالی نظام کی ایک کڑی سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ ہیکل صرف مسجد اقصیٰ کی جگہ بن سکتا ہے۔ اس سے قبل لال گائے کی قربانی لازمی ہے۔ مسلمانوں کو اس معاملے سے 3 بڑے اسباب حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دجال کی فتنہ انگیزی پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ اس قسم کی مذہبی علامات اور قربانیاں دنیا کو اس کی آمد کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی ہیں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ یہودی اگر ہیکل بنانا چاہتے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شہادت ہے، جسے ہر مسلمان کا دل قبول نہیں کرتا۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ کہ مخصوص رنگ، نسل یا راکھ۔ اسلام نے عبادت کو سادگی، نیت اور تقوی پر مبنی قرار دیا ہے۔ لال گائے کا یہودی تصور محض ایک روایتی قربانی نہیں بلکہ ایک بڑی عالمی تبدیلی کی تیاری کا حصہ ہے۔ یہ تصور مسلمانوں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے، کیونکہ مسجد اقصی دجال اور آخری زمانے سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کریں، دنیا کے حالات پر نظر رکھیں اور سب سے بڑھ کر ایمان مضبوط کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔